ہمارے زمانے میں کسی کو قرضہ دینا اپنے لیے ایک مصیبت پالنا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ قرضہ تو آپ نے ہاتھ سے دیا لیکن واپس آپ کو پاؤں سے لینا پڑے گا۔ یعنی جس وقت قرضہ کوئی شخص آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو قرضہ ہاتھوں سے دیتے ہیں، لیکن جب مطالبے کا وقت آتا ہے تو وہ نہ نمبر اٹھاتا ہے نہ آپ سے ملتا ہے، آپ کو اس کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، پاؤں سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو ہمارے زمانے میں کسی کو قرضہ دینا یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے دشمنی لے رہے ہیں، کیونکہ جب آپ بعد میں اس سے قرضے کا مطالبہ کریں گے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے پیسے مانگ رہا ہے، اپنا ادھار آپ سے واپس مانگ رہا ہے، لیکن اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب نے کسی کو کافی پیسے دیے ہوئے تھے اور وہ لاکھوں کے حساب میں تھے، تو انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ان کے گھر چلے گئے کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دے دو، لاکھوں روپے ہیں۔ جو مقروض آدمی تھا جس کو قرضہ دیے تھا اس نے کہا آپ رکے، میں آپ کو آپ کا قرضہ دیتا ہوں۔ وہ گھر گیا، وہاں سے اسلحہ لے کر آیا، اس کو گولیاں مار دی۔ تو قرضہ دینا کسی کو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ قرضہ تو دیں گے، اس وقت وہ خوشی سے لے گا، لیکن جب آپ واپسی کا مطالبہ کریں گے تو اس وقت پھر دشمنی بھی بن جاتی ہے، پھر ناراضگی بھی ہوتی ہے، پھر لڑائی بھی ہوتی ہے، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کسی سے قرضے کا مطالبہ کریں، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرضہ دیں گے بعد میں واپس نہیں ملے گا۔ اس لیے جو آدمی کسی کو قرضہ دے دیتا ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں پریشان ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے انکار کر دیا جائے اور پہلے سے جو ہے ناراضگی اختیار کر لی جائے۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہے، اچھا ہمارے اس دور کے لوگ، ہمارے اس ملک کے لوگ، آپ ان کو قرضہ دے دیں وہ آپ کو واپس دے سکتے ہیں لیکن قرضہ نہیں دیں گے۔ ہمارے ایک دوست نے کسی کو پیسے دیے تھے، تقریباً 20-25 لاکھ روپے تھے میرے خیال سے، اور وہ پیسے واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا، عمرے پہ چلا گیا بیوی بچوں سمیت۔ اب اندازہ لگائے کہ کسی کے 2-3 بچے ہیں، بیوی ہے، اور وہ ان کو ساتھ لے کے جائے گا تو 5-6 لاکھ روپے تو اس کے خرچ ہو جائیں گے۔ وہ 5-6 لاکھ روپے اس نے عمرے کے اوپر خرچ کیے لیکن وہ قرضہ اس نے واپس نہیں کیا۔ کاروبار بھی چلتا رہے گا، گاڑیاں بھی خریدتے رہیں گے، سارا نظام چلتا رہے گا، شادیاں بھی کریں گے، لیکن آپ کو آپ کا قرضہ واپس نہیں کریں گے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہوتے ہیں اور محتاج ہوتے ہیں اور ہوتے بھی بڑے مخلص ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں قرضہ مل جائے ہم وقت پر ادا کریں گے۔ اچھا اللہ بھی ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں کہ جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم قرضہ لے تو رہے ہیں مجبوری میں لیکن واپس کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، اللہ اس کو توفیق بھی نہیں دیتا۔ تو اگر کوئی شخص مفلس ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے اور وہ آپ سے قرضہ مانگ لیتا ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، بہتر یہ کہ آپ اس کو دے دیں، اس کی ضرورت پوری کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ایک آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ سے ادھار مانگ رہا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں۔ لیکن اگر اس کو واپس کرنے کی امید نہیں ہے تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، یعنی آپ کو یہ امید نہیں کہ وہ مجھے واپس کر لے گا میرا قرضہ، مفلس ہے، غریب ہے، اللہ فرماتے 2 باتیں ہیں، یا تو اس کو آپ مہلت دے دو، سال کا اس نے وقت آپ کو بتایا کہ 1 سال کے بعد قرضہ دوں گا، نہیں دے سکتا، آپ اس کو 1.5 سال کی مہلت دے دیں، 1 مہینہ اور مہلت دے دیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو بالکل معاف کر دے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، معاف کر دیا تو یہ بہت بہتر ہے۔ تو شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے،
کسی کو قرض دینے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اور اگر اس نے لے لیا ہے تو آپ اس کو معاف کریں، یہ بہت بہتر ہے، یا اس کو مہلت دے دیں، اس کی اللہ نے ترغیب دی ہے۔ لیکن سامنے والا بندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو قرض لے رہا ہے اس کی نیت ہو کہ میں واپس کروں گا۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ پیسے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس سے قرض لیا اس کو کبھی نہیں دیں گے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہے کہ ایک آدمی غریب آدمی کو قرض نہ دے، یا اس کو دینے کے بعد اس کو تنگ کرے، پریشان کرے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی نے قرضہ لے لیا ہے اور وہ دے سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے، لیکن واپس نہیں کرتا۔ اچھا، میرے ان باتوں سے کسی کے اوپر کوئی تنقید مقصود نہیں ہے، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ شاید ہمارے اوپر کوئی تنقید کرنا مقصود ہے۔ کسی کی دل آزاری یا میری نیت میں اس وقت کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، نماز ہم نے پڑھی اور نماز کے بعد میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص آپ سے ادھار لے چکا ہے، قرضہ لے چکا ہے، نہیں دے سکتا ہے، محتاج ہے، آپ اس کو مہلت دے دیں۔ نماز کے بعد ایک نمازی نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے اوپر تنقید کی ہے، آپ نے مجھے ٹارگٹ کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو کسی نے فون کیا تو آپ نے میرے خلاف بیان دے دیا۔ میں نے کہا بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے کس کو قرضہ دیا ہے، کس کو نہیں دیا، کس کے ساتھ آپ کا معاملہ، مجھے کچھ نہیں پتہ ہے۔ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا، ایک حادثہ، ایک واقعہ پیش آیا، اور مسجد کے اندر میں نے گفتگو کر دی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ اب چوری کسی نے کی ہے معلوم نہیں ہو رہا، اور کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی جو چور ہے اس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے چوری کی ہے وہی اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگ جائے تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اس نے چوری کی ہے جب ہی یہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور تنکے اس کے اندر کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ تو کسی کے اوپر تنقید کرنا مقصود نہیں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، نہ اس وقت میری نیت کے اندر کوئی آدمی موجود ہے کہ میں کسی کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کا ایک حکم آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، مفلس ہے، آپ سے ادھار لے لیا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ نے ادھار دے دیا ہے، تو اب اگر آپ اس کو بالکل معاف کر سکتے ہیں اس آدمی کی تنگ دستی کی وجہ سے تو معاف کر دے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ بالکل معاف نہیں کر سکتے، مہلت دے دے اس کو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ تھوڑی سی ان کے ساتھ رعایت کریں، کیونکہ اگر آپ رعایت نہیں کریں گے، اگلا آدمی آپ کو نہیں دے سکتا، تو یہی ہوگا نتیجہ کہ آپس میں لڑائی ہوگی، دشمنی ہوگی، اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کچھ مہلت دے دی جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کی نیت ہوتی نہیں پیسے دینے کی، اور جب ایک آدمی کا تجربہ ہو جائے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، آپ کو پیسے واپس نہیں کر رہا، تو پھر انسان کبھی اس پر اعتماد نہیں کر سکتا، بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ایسا آدمی اگر مشکل کے اندر پھنس جائے، لوگ اس کی مدد نہیں کرتے، تعاون نہیں کرتے۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، چرواہا، تو وہ روزانہ جو ہے درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور گاؤں والوں کو آواز دیا کرتا تھا کہ بھئی شیر آ گیا ہے، بیڑیا آ گیا ہے، میری بکریاں کھا گیا۔ لوگ جب نکل آتے نہ بیڑیا ہوتا نہ شیر ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن حقیقت میں کوئی بیڑیا آ گیا، اس کی بکریاں کھاتا رہا، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو جھوٹا آدمی، مذاق کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ تو جو آدمی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ اگر کبھی کسی مصیبت میں پھنس بھی جائے، لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا آدمی ہے، فراڈی آدمی ہے، یہ تو دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنا اعتماد کبھی خراب نہ کریں، مشکل وقت کسی بھی انسان پر آ سکتا ہے۔